बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर रिलीजन इस्लाम चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा एक अपना चैनल है आवर रिलीजन इस्लाम। आज मैं फिर से एक वीडियो पैगाम लेकर आया हूँ आपके साथ, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा आज का पैगाम। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो दोस्तों आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि तो आपको इसी तरह ही अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियो मिलती रहें। तो मैंने काफ़ी हद तक लिख रखा है अपने साथ, एक पेपर है मेरे पास, जो कि मैंने ये जितना भी आपके साथ आज बयान करना है ये सारा मैंने एक पेपर पे लिखा है। क्योंकि इतना बड़ा अगर मसला हो, अगर वो बयान करना हो वीडियो के ज़रिए, तो वो बयान नहीं होता है ज़ुबानी कलामी। इसीलिए आपके साथ मैं एक लिखा हुआ बयान करने लगा हूँ। तो टॉपिक ये है कि जब तुम किसी पर भरोसा, अंधा भरोसा करते हो और वो तुम्हें दुख देकर चला जाता है, तो रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? जो तुम्हारा है वो तुम तक पहुँचाया जाएगा। किसी और को अपना मदावा ना बनाओ, और वरना अपना असल मदावा भी तुम खो दोगे। और अगर तुमने अपना असल मदावा खो दिया तो कुछ और पाकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। यूँ ना करो, तुम्हारे बस में जो है वो तुम करो। तुम दुआ करो और यकीन करो। तुम्हारा काम ये है कि तुम उसकी मान कर ज़िंदगी गुजारो कि वो कह रहा है, जैसा कह रहा है करते जाओ। इससे आगे मौजज़ात होते हैं। और कौन कह रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है। अल्लाह ताला मौजज़ात हर इंसान के लिए कर सकता है। अगर यकीन ना हो तो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि ज़िंदगी के मैदान में तब तक मौज़े नहीं हुआ करते जब तक अल्लाह पर भरोसा नहीं किया जाता। अगर आप अल्लाह पर भरोसा रख कर कोई भी काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात की ऐसी ऐसी बारिश होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और मौजज़ात करने वाली ज़ात मौजज़ात कर ही देती है। अगर तुम अपने नफ्स और शैतान के बहकावे में मत आओ तो वो तुम्हें निकली जहन्नम से डराकर असली जहन्नम पर ले जाएगा। अगर तुम शैतान के बहकावे में ही आते रहोगे। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। वो हर वक्त इंसान को यही कहता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। अगर इंसान को यकीन हो अपनी दुआ पर कि ये दुआ कबूल होगी, तो शैतान ऐसा होता है कि वो इंसान के दिल में बहकावे डालता है कि दुआ तुम्हारी कबूल नहीं हो सकती। तुमने इससे पहले भी बहुत दुआएं मांगी हैं, तो लिहाजा अब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो सकती। ये शैतान का इंसान के साथ एक खुला चैलेंज होता है कि मैं अल्लाह पर ना यकीन होने वाला जो काम है वो करके दिखाऊंगा। अल्लाह ताला फिर भी शैतान को खुला छोड़ा है। क्यों अल्लाह ताला ने शैतान को खुला छोड़ा है? अल्लाह ताला शैतान को बतलाना चाहता है कि ये मेरा नेक बंदा है, तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, ये मेरा नेक बंदा जो है ये तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। ये जो भी होगा ये करके दिखाएगा और मेरे पे यकीन करेगा। देखिए दोस्तों, हदीस में आता है कि अगर मुसलमान को अगर एक कांटा भी लगता है तो इस पर भी गुनाह माफ़ होता है। सही हदीस है। और अगर उसके गुनाह ना हो तो उसकी नेकियों में इजाफ़ा हो जाता है। और एक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स आएगा और वो देखेगा मीज़ान में इतनी नेकियां और इतना अजर और इतना सवाब होगा। वो कहेगा, या बारी ताला, मैंने तो इतने रोज़े नहीं रखे, इतनी तहज्जुद नहीं पड़ी, तो ये नेकियां कहाँ से आ गई? तो उसे बतलाया जाएगा कि फ़लाँ मौके पर तुम्हें कांटा लगा और तुमने सब्र किया। फ़लाँ मौके पर तुम्हारे बच्चे की मौत वाक़या हुई, उस पर तुमने सब्र किया। फ़लाँ मौके पर तुम्हें किसी शख्स ने बुरा भला कहा, उस पर जो तुम्हें तकलीफ़ हुई तुमने सब्र किया। तो ये सारा वजूद मिल मिलाकर ज़ेरो ज़बर है। तो उस शख्स की यही तमन्ना होगी कि काश अल्लाह ताला ने मुझे सारी ज़िंदगी मुसीबतों में ही रखा होता और मेरे ऊपर कोई भी खुशी ना आई होती। और एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मीज़ान के तराजू में सब्र से ज़्यादा वज़नी और कोई नेकी नहीं होने वाली। अपने रब के अहकामात याद करो, उनको सुनो। इस खुदा की मौजज़ात का वक़्त बहुत करीब आ चुका है। दुआ सब कर देने की ताकत रखती है और सब कुछ होकर ही रहता है। अगर दुआ में यकीन शामिल हो, इस रब की शान पर ईमान हो, वो तुम्हें रुला कर क्या करेगा? वो तुम्हें रोने नहीं देगा। जिस ज़ात पर तुम्हें इतना यकीन है, इतना अंधा भरोसा है, क्या वो तुम्हें रोने देगा? कभी ज़िंदगी में वो तुम्हें रोने नहीं देगा, हमेशा खुश रखेगा।
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تم پر کبھی اپنے فیصلے مسلط ہی نہیں کرتا۔ اس کو تم سے محبت ہے، اللہ کو۔ اس کی محبت پر، اللہ کی محبت پر آنکھ بند کر کے یقین کیا کرو۔ وہ ہر حال میں تمہیں بہترین نوازے گا۔ تم اپنی دعاؤں میں سے شک نکال دو۔ شک کی نوبت تو آنے بھی نہ دو اپنی دعاؤں میں۔ اگر تم شک کی نوبت آنے دیتے ہو تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول کرتا ہی نہیں جس میں شک کیا جائے۔ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے اس میں کچھ کہیں نہ کہیں بھلائی چھپی ہے، جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا بھلائی چھپائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معجزات کی بھلائی چھپائی ہے، اور ایسے ایسے معجزات کی بھلائی چھپائی ہے جس کو تم ناممکن سمجھتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ ممکن کر کے دکھائے گا تمہاری زندگی میں۔ آپ کی دعائیں ضرور کن کی برکتوں کو دیکھیں گی، اور ایسی اللہ تعالیٰ کن کی برکتیں دکھائے گا، تم حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، دعائیں کرتے جاؤ، وہ سب آسان کر دے گا۔ معجزے جانتے ہو کن لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں؟ جو معجزے کرنے والوں پر یقین رکھتا ہے، اور معجزے کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا رب ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی معجزات نہیں کر سکتا۔ اسی کے ہی ذریعے تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا اور معجزہ بھی ہوگا۔ معجزے دوستوں، صبر بہت پیاری چیز ہے۔ یہ آغاز میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر صبر کے سفر میں اس رب کا ساتھ بہت عظیم ہوتا ہے، ہماری سوچوں سے باہر اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ تمہیں صبر کا پھل عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس سفر میں اکثر انسان خود کو بند گلی میں سمجھتا ہے، اور ایسی بند گلی میں سمجھتا ہے انسان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ میں جیل میں بند ہو چکا ہوں۔ سادے لفظوں میں جسے کہتے ہیں کہ ہم جیل میں ہیں، پریشان ہوں، جیسے ایک قیدی پریشان ہوتا ہے جیل میں، اسی طرح ہی ہمیں لگتا ہے۔ مگر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کالی رات کے بعد ہی روشن سویرا بھی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب سب دروازے بند بھی ہو جائیں تب بھی وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ بے شک ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس دنیا میں کسی اور چیز کا صلہ ملے یا نہ ملے، لیکن اچھی نیت کا صلہ رب آپ کو ضرور دیتا ہے۔ وہ آپ کو ہساروں میں نہیں چھوڑتا۔ دل میں بھرے آنسو، صرف سجدے میں آنسو بہانے سے سکون ملتا ہے۔ اگر استغفار ہو تو توبہ سچی ہو، وہ رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اپنے ہر معاملات اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب آئے گا۔ کچھ محبتیں اللہ نے ہی اپنے پر فرض کر لی ہیں، لیکن کچھ محبتیں ایسی بھی ہیں جو ہم نے خود اپنے اوپر فرض کر لی ہیں۔ ایسی محبتیں ہم نے خود پر فرض کر لی ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، اور اکثر ہماری فرض کی ہوئی محبتیں ہماری تکلیف اور درد کا سبب بن جاتی ہیں۔ کیا اللہ نے کہا تھا کسی پر اندھا بھروسہ کرنے کو؟ کیا اللہ نے کہا تھا خود کو کسی عام انسان کے قدموں میں مول دو؟ جس نے ایک بار دھوکہ دیا تھا، اس پر دوبارہ بھروسہ کرنے کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا یہ اللہ نے آپ کو کہا تھا؟ ایسا کرنے کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کسی ایسے انسان کے پیچھے بھاگو؟ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سزا دے دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسے انسان کے پیچھے لگا دے جو آپ کو چاہتا ہی نہ ہو، صرف آپ کی چاہت ہو، تو پھر کیا کرو گے اسی زندگی کا؟ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا دوستو آپ کو۔ تو پھر بتاؤ، یہ خود ہی نہیں دی ہم نے خود کو تکلیف؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہو کسی پر اندھا بھروسہ؟ کیا ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا؟ خود کو ایسی تکلیفوں سے مبتلا کرنا چھوڑ دیجئے۔ یہ دنیا اندھے بھروسے کے قابل نہیں ہے، یہ مان لیجئے آپ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو تنہائی نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر رکھ، اور میں تمہاری زندگی میں ایسا انقلاب لاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ دوستو، زندگی میں سب سے آسان کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ کو زندگی دکھ دے رہی ہے تو اس زندگی میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے، مان لیا مشکل ہے لیکن کافی حد تک آسان بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اکیلے لڑنا، اکیلے جینا، اکیلے خود سے باتیں کرنا بھی سیکھیے۔
لوگ آپ کو باتیں تو کریں گے کہ یہ اکیلے اکیلے لگا ہے، لیکن اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ایک دفعہ یہ طریقہ لازمی آزما کر دیکھیے۔ اکیلے لڑنا، اکیلے جینا، اکیلے ہو سے باتیں کرنا بھی سیکھو، کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اکیلے ہو تو مجھ سے باتیں کرو، اللہ سے باتیں کرو۔ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ تم باتیں کرو گے تو تمہارا جو درد ہے وہ یقین جانو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اکیلے میں خود سے باتیں کرو اور اللہ سے باتیں کرو، اللہ تمہاری باتوں کے جواب تمہاری دعاؤں کے ذریعے دے گا۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو میں بار بار یہی بتلا رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے ایک اچھا اسلامک نالج لاتا ہوں۔ تو دوستو آپ ہمارے ساتھ ایک تعاون بھی کریں، محبت بھی کریں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو دوستو دل کھول کر کیجئے۔ ہماری تسلی کے لیے ہمارا آور ریلیجن اسلام چینل بھی سبسکرائب کریں۔ میرا نام ہے محمد انس۔ اب میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک ہم آپ کو آڈیو کے ذریعے پیغام، اچھے اسلامی پیغام دیتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔